السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح دنوں میں بھی بعض دنوں کو دوسرے دنوں سے ممتاز رکھا ہے۔ انہی دنوں میں سر فہرست ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ماہ ذو الحجہ میرے بھائیو شروع ہونے کو ہے۔ اس مناسبت سے میں آج اس عشرہ کی فضیلت بیان کروں گا۔ میرے بھائیو، عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے آخری پارہ میں اللہ رب العالمین نے ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ مفسرین عظام نے ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے پہلے روز مراد لیے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ایام العشر۔ مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے ابتدائی عشرہ ذو الحجہ مراد ہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، فرمایا دنیا کے افضل ایام ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور میرے بھائیو، اس حدیث میں تو ان ایام کو سب سے افضل قرار دے دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشرہ ذو الحجہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سے کون سا افضل ہے؟ میرے بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں ذو الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں ان سے افضل ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ قالوا ولل جہاد قال ولل جہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کوئی کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں نے آگے سے سوال کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد میں بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں کیا جواب دیا؟ فرمایا ہاں، جہاد میں بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا سوائے اس شخص کے جو اپنی مال جو ہے اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے خطرہ لے کر کے چلا، یہ سب کچھ لے کر کے چلا۔ فرمایا جب واپس آیا تو سب کچھ لٹا کر کے آیا۔ میرے بھائیوں، سب کچھ اللہ کی راہ میں اس نے قربان کر دیا۔ فرمایا وہ اس کی فضیلت کو پہنچ سکتا ہے، وہ اس سے زیادہ فضیلت والا ہے، ورنہ جو عبادت کرنے والا ہے ان دنوں میں، عمل کرنے والا ہے ان 10 جو ایام ہے ذو الحجہ کے پہلے، فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ افضل عمل ہے دوسرے دنوں میں سے، سارے اعمال میں سے یہ افضل عمل ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت تھی، اور مسند احمد کی روایت میں بھی یہ حدیث ملتی ہے میرے بھائیوں۔ اور ان دنوں میں خاص عرفہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعطیک اللہ، فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ عز و جل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتے ہیں، اور اللہ بندوں سے قریب ہوتے جاتے ہیں، پھر اور قریب ہوتے جاتے ہیں، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین اظہار فخر فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، ان ایام کی بہت فضیلت ہے، اور ان ایام میں روزوں کے بارے میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے ابتدائی 9 روزے اور یوم عاشورہ اور ہر مہینے کے 3 اور ہر جمعرات پیر کے روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کہ بالخصوص اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، فرمایا کیا؟ فرمایا کہ وہ پچھلے سال کے اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا، یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، کتنی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی دوسرے ایام میں پہلے جو 9 ایام ہیں ان میں روزے رکھتے تھے، لیکن خاص طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کا روزہ رکھو، فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آئندہ سال کے اور پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دن جا رہے ہیں اور یہ چاند نظر آنے کے بعد یہ جو 10 دن ہوں گے، میرے بھائیوں یہ بہت فضیلت والے دن ہیں، ان کو ضائع مت کیجئے، اعمال زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔